ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 16 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 41 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور امید ہے کہ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. میرے بھائیوں، پچھلے مسلسل آلموسٹ 3 دروس جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ قرآن حکیم کا یہ پورشن ڈسکس ہو رہا ہے. آج انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک بھی کنکلوڈ ہو جائے گا اور بالخصوص سود کی حرمت کے اوپر جو آیات ہیں قرآن حکیم میں سخت ترین آیات وہ آج کے درس میں آئیں گی. کیونکہ سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنے کے بعد اس مال کو مزید مال کمانے کا ذریعہ بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ اپنے بندے سے یہ ہے کہ مال جوڑو گے تو اس کی زکوٰۃ دو گے. ایٹ لیسٹ 40واں حصہ جسے 2.5% کہتے ہیں سالانہ آپ نے نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا ہی کرنا ہے، اور سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اس مال کو جوڑنے کے بعد مزید مال بنانے کا ذریعہ بنانا ہے. لوگوں کو سود کے اوپر قرضہ دے کے ان کا استحصال کرنا، یہ 2 الگ اپروچز ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو مال کے ذریعے مال کمانے سے روکتا نہیں ہے. تجارت انبیاء اکرام علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت ہے. اس حوالے سے اس آیت میں بھی اشارتاً بات آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال جوڑنے کی بجائے رننگ میں آئے تاکہ باقی لوگوں کو اس مال کا نفع ہو. کاروبار میں لگایا جائے گا تو کئی لوگوں کا روزگار کھلے گا. اسی لیے جب آپ مال جوڑتے ہیں تو اس کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر آپ اس مال کے ذریعے کوئی کاروبار والا معاملہ کریں تو جو کاروبار میں ایسٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. صرف
اس مال کے ذریعے جو آپ مال کماتے ہیں نا، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ البتہ جو مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے۔ مثلا کسی نے کپڑے کی دکان کھولی ہوئی ہے تو اس میں جو کپڑا ڈالا ہے نا وہ تو اس کا مال ہے، اس کی تو زکوٰۃ دے گا، دکان کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے کسی فیکٹری آنر نے کوئی مشینری لگائی ہوئی ہے تو مشینری کی زکوٰۃ نہیں دے گا، گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کے ذریعے جو کمائی ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ دے گا، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ مال جو ہے وہ جڑ جائے۔ اگر مال ساتھ ساتھ خرچ کر رہا ہے پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات اور دن، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے اعلانیہ کرنے کی، اس حوالے سے پچھلی دفعہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں، آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اجر ہے اپنے رب کے حضور۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اب وہ سخت ترین آیات آ رہی ہیں سود کی حرمت کے حوالے سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 سے آنورڈ۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے، کسی جن نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو۔ یہ اسپیسیفکلی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس حال میں وہ اٹھایا جائے گا۔ ویسے آپ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آلموسٹ جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر کے جو ہے نا مخبوط الحواس کیا ہوا ہے۔ قیامت والے دن تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی کمائی مطلقاً حرام نہیں ہے، اس میں جو حلال کے کاروبار کے ایسٹس ہیں وہ صحیح ہے، لیکن جو حرام کا پورشن ہے وہ تو حرام ہے۔ یعنی ایسے کاروبار میں مال کھپانا جو فی نفسی غلط تھا وہ تو غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دنیا میں سود کھانے والا آدمی ہے وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح کہ شیطان نے اسے مخبوط الحواس کر دیا ہو، من المس، چھو کر۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قالوا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جو سود کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود والا ہی معاملہ ہے۔ سود ویسے کوئی لفظ برا نہیں ہے، ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سود مند کہتے نہیں، یہ چیز بڑی سود مند ہے، فائدے والی ہے۔ ایکچولی جو اس میں ایز اے ٹرم ورڈ ہے وہ ہے ربا یا انٹرسٹ انگلش کے اندر، چونکہ اردو میں اب یہ سود بھی چل رہا ہے۔ تو جو سودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کاروبار اور سود یہ دونوں ایک طرح کے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور کاروبار حلال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، یہ ہے اس کی اصل وجہ۔ اور سورۃ الانبیاء میں ہے لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو اس نے کیا، اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ یہ تو ہے اصولی بات۔ باقی اگر آپ اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو ٹیکنیکل ریزنز بھی سامنے آ جائیں گی
کہ سود اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے. سود پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا ہے, منی اگینسٹ منی, جبکہ کاروبار منی اگینسٹ گڈز ہوتا ہے, چیزوں کے بدلے مال کمانا ہے. میں 10 لاکھ روپیہ آپ کو دوں, اس کے بدلے 10,000 روپے مہینے میں آپ سے میں اس پیسے کا کرایہ وصول کروں تو یہ حرام ہے. لیکن اگر میں 10 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو دوں اور اس کے اگینسٹ اس گاڑی کا 10,000 روپے مہینہ کرایہ لوں تو یہ حلال ہے. میں 30 لاکھ روپے آپ کو دوں, اس کے بدلے میں 30,000 روپیہ آپ سے اس مال کا کرایہ وصول کروں تو یہ حرام ہے. میں 30 لاکھ کا مکان آپ کو کرائے پہ دوں اور اس میں رہنے کا آپ سے کرایہ 30,000 روپے وصول کروں تو یہ حلال ہے. یعنی جب جب گڈز انوالو ہو جائیں گی, جب کوئی چیز ٹینجیبل فارم میں فزیکلی کوئی چیز انوالو ہو جائے گی, تو پھر وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا بلکہ اشیاء کے بدلے پیسہ ہوگا, اور وہ کاروبار ہوگا, وہ حلال ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کا رزق اس کے ساتھ کھل جاتا ہے. مثلا کسی نے رینٹ کار کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے, گاڑی اس نے کرائے پہ چھوڑی بھی ہے, اب وہ گاڑی 50 لاکھ روپے کی بھی ہو نا, اس کے اوپر 0 زکوٰۃ ہے. وہ گاڑی جب روڈ پہ چلے گی, اس گاڑی کا کرایہ جو ہے نا مالک وصول کرے گا, اور وہ کرایہ اگر وہ کھا کے استعمال کر لیتا ہے تو اس کرائے پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر وہ کرایہ جوڑتا رہتا ہے اور سال میں 7.5 تولے سونے کے برابر اس کی مالیت ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دے گا, ورنہ 50 لاکھ کی گاڑی کے اوپر نہ گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہے اور نہ اس کی کمائی کے اوپر. اگر وہ کمائی جڑ نہیں رہی, آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں. جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب لوگ ہیں, F7 میں کروڑوں روپے کی ان کی کوٹھی ہے, زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. ایک پورشن میں خود رہتے ہیں, دوسرا پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے, 70,000 80,000 بعض اوقات لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ بھی کرایہ وہاں پہ موجود ہے. وہ کرایہ اس سے وصول کرتے ہیں اور وہ مہینے کا اپنا خرچہ چلاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی کروڑوں روپے کی کوٹھی کے اوپر 0 زکوٰۃ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا مال رننگ میں لائے ہوئے ہیں. جو اوپر کرایہ دار رہ رہے ہیں ان کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے نا. پھر اس گھر کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں, کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے کوئی مزدور آتا ہے, اس کی روزی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پھر وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں, اس بجلی کا کرایہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, وابڈا کے پورے ملازمین کی تنخواہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے تو وہ کاروبار ہے, وہ حلال ہے, اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے. اور پیسے کے بدلے پیسہ کمایا جائے کاروبار میں لگائے بغیر, لوگوں کا آ جائے کہ یہ لو پیسے اور مجھے اس کے بدلے اتنے پیسے دو, تو یہ ہے ظلم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پروفٹ کی پرسنٹیج تو آپ فکس کر سکتے ہیں, لیکن پروفٹ کو آپ فکس نہیں کر سکتے. مثلا میں نے اگر کسی کے کاروبار میں 10 لاکھ روپے لگائے, کاروبار میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر, جسے مداربہ بھی یہ کہتے ہیں, کہ محنت تیری ہوگی مال میرا ہوگا, اور میں اس کے ساتھ یہ طے کروں گا کہ مجھے آپ نے کمائی کا سپوز 50% دینا ہے, وہ اب میری مرضی ہے, جس طرح ہم کنسنسس کے ساتھ کریں. 30% لے سکتے ہیں, 70% وہ لے لے, 30% آپ. آسان سمجھانے کے لیے 50% وہ لیتا ہے, 50% آپ. تو جو پروفٹ ہے اس کی پرسنٹیج فکس ہو گئی, کیا 50%. مراد یہ کہ اگر وہ 10 لاکھ سے 10,000 روپیہ کمائے گا تو 5,000 آپ کو دے گا اور 5,000 خود. لیکن اگر اگلے مہینے وہ 5,000 کمائے گا تو اب آپ کو 5,000 نہیں وہ دے گا بلکہ 2,500 دے گا. اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلے مہینے تو نے مجھے دیا تھا 5,000 روپیہ, تو فکس کر میرے ساتھ کہ مجھے ہر مہینے تو 5,000 ہی دے گا یا 10,000 ہی دے گا, تو یہ سود ہو جائے گا. کرایہ آپ فکس کر سکتے ہیں
کیونکہ اس میں گڈز انوالو ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کو چنگچی لے دی اور اسے کہا کہ روزانہ کا 300 کرایہ مجھے دینا ہے، تو اب یہ چیز کا کرایہ ہے، یہ بالکل جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اس سے فکس منی نہیں لیں گے بلکہ پرسنٹیج لیں گے اس کی کمائی کی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر وہ اگلی دفعہ 20,000 کماتا ہے تو پھر اب آپ کو 10,000 دے گا، اگر 40,000 کماتا ہے تو 20,000 دے گا، 1,00,000 کماتا ہے تو 50,000 دے گا۔ اور ایک اور بات، اگر وہ کچھ بھی نہیں کماتا کچھ بھی نہیں دے گا۔ اور اس سے اگلی بات کہ اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان بھی وہ برداشت نہیں کرے گا، نقصان اس نے برداشت کرنا ہوگا جس نے پیسے لگائے ہیں۔ اسلام میں یہ کہ جس کا مال لگا ہوا ہے نا، نقصان اس نے برداشت کرنا ہے۔ کیوں؟ لاجیکلی محنت کرنے والے تو محنت کی، نقصان ہو گیا، نقصان ہونے سے محنت والے کی محنت ضائع ہوئی، اور مال والے کا کیا ضائع ہوگا؟ مال۔ یہ تو نہیں کہ اس بیچارے کی محنت بھی گئی، اس کے بعد پیسے بھی نہیں تھے اور وہ پیسہ بھی برداشت کرے۔ کسی نے زمین میں کھیتی باڑی کی کسی دوسرے کی زمین پہ، فصل خراب ہو گئی تو کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی محنت کا نقصان ہوا اور اس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا نقصان ہوا۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اس سے تو 1,00,000 کی کمائی ہونی تھی تو نقصان ہو گیا، آدھا تو برداشت کر آدھا میں، نہیں، پورے کا پورا وہی برداشت کرے گا۔ اس کا مال ضائع ہوگا اور کسان کی محنت ضائع ہوگی، ورنہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو یہ اس اعتبار سے یاد رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بینک والا سود تو حلال ہے، کیونکہ اگلے زمانوں میں سود یہ ہوتا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے اور ان سے وہ مال لے کر اس کے عوض ان کو، یعنی غریب سے غریب تر ہوتا تھا، امیر سے امیر تر ہوتا تھا۔ آج کل تو بالکل الٹا سسٹم ہے، بینک خود کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں، ہم آپ کو اتنا سود دیں گے۔ تو بینک پہ تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا، بینک تو خود آپ کو آفر دے رہا ہے، لہٰذا یہ وہ والا سود نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سود فی نفسہ ہی حرام ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مرد و عورت اپنی مرضی سے بدکاری کر لیں تو ان پہ کوئی سزا نہیں ہوگی۔ کسی عورت پہ ظلم تو نہیں ہوا، مرضی سے ہوا ہے۔ چونکہ زنا فی نفسہ ہی اللہ نے حرام کیا، لہٰذا بالرضا بھی حرام ہوگا اور بالجبر بھی حرام ہوگا۔ سود خواہ استحصال کے طور پہ کیا جائے کسی کا تب بھی حرام ہے، اور خواہ دونوں کی مرضی سے ہو تب بھی حرام ہے۔ اس میں جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک بات کی جو پارشلی درست ہے کسی حد تک، لیکن وہ آدھی بات نقصان دہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہیں سوال جواب کرتے ہوئے مختصراً یہ بات کی کہ سود لینا گناہ ہے، سود دینا گناہ نہیں ہے، کیونکہ سود لینے والا کسی کا استحصال کر رہا ہے اور سود دینے والا تو بیچارہ مجبور ہے، وہ سود دے گا۔ یعنی اگر کسی نے بینک سے قرضہ اٹھایا تو وہ بینک کو مجبوراً اس کو سود پہ دینا ہے۔ دنیا کی پوری اس وقت اکانومی ظاہر ہے کہ وہ ایک پیپر منی کی ذریعے یہودیوں نے ایک پورا سسٹم خراب کر دیا۔ اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی آپ لکھ لیں، گولڈ اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا یا بارٹر سسٹم اور پیپر کرنسی، تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے۔ اب آج محل نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں۔ حالانکہ غامدی صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے جو پروگرام کیے ہیں اس میں انہوں نے بالکل صراحتاً یہ بات کی تھی کہ جس طرح زنا بالرضا حرام ہے، اس طرح مرضی کے ساتھ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اصلاً سود کھانا حرام ہے، لیکن اس میں ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگرچہ اصلاً یہ حرام ہے لیکن سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب آج کل وہ آدھی بات کرتے ہیں، وہ جو دوسرے والا حصہ ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے لوگ ان کی پھر آدھی بات لے کے تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی
ہم تو سود دیکھے کھا نہیں رہے، ہم تو بینک کو سود دے رہے ہیں، تو بینک گناہ گار ہوگا۔ تو اصلاً تو وہ ہے، لیکن چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں لہذا آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ البتہ اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ 100% تو اسلامک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ورلڈ اکانومی جو ہے وہ اس یہودی پنجے سے آزاد نہ ہو۔ بہرحال گیون سرکمسٹانسز کے اندر میزان بینک اور باقی جو بینکس ہیں کافی حد تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے۔ تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ میرا خیال ہے اگر جو پیورلی اسلامک بینک ہیں، ایک وہ بینک ہیں جو سارا کام سودی کر رہے ہیں، صرف انہوں نے ایک برانچ اسلامک کھولی ہوئی ہے، زیادہ تر بینک تو وہی ہیں، ہر سودی بینک نے اپنی ایک اسلامک بینکنگ والی برانچ کھولی ہوئی ہے، اوپر جا کے مال ان کا جمع ہو جاتا ہے۔ جو پیور اسلامک بینک ہیں جو دوسری بینکاری نہیں کرتے، ان کا سسٹم بالکل الگ ہے، وہ منی اگینسٹ گڈز کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہ جو کراچی کا ایئرپورٹ ہے، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کی توسیع ہونی تھی تو تقریباً 6 ارب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا، جو سامان اور یہ سارا۔ تو پاکستان میں جو اسلامک بینک والے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو 6 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضہ اس اعتبار سے دیا کہ انہوں نے وہ سارا سامان خود منگوایا اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو وہ بیچا۔ تو ظاہر ہے وہ 6 ارب کا منگوایا ہے تو 6.5 ارب کا بیچا ہوگا قسطوں کے اندر۔ قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے اگر بیچ میں منی اگینسٹ گڈس ہے۔ ظاہر ہے کوئی اس لیے کہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ بھئی آپ کو مفت کھلاتا رہے گا، تو وہ اس طریقے سے پھر انہوں نے کمائی کی اور پھر وہ دیتے ہیں۔ تو آپ اس لیے اگر اسلامک بینکس میں جائیں تو وہ پرسنل لون آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے۔ مکان بھی بنانا ہے، وہ کہیں گے ہاں جی مکان بنانا ہے، کتنے پیسے ہیں؟ آپ کہیں گے 30 لاکھ، وہ کہتے ہیں 20 ہم دیتے ہیں۔ لیکن صرف 20 لاکھ مانگیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کیونکہ کہتے ہیں خالی 20 لاکھ تو پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا۔ مکان میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکان بناؤ، 30 لاکھ کا مکان میں 30 لاکھ تمہارا، 20 لاکھ میرا، ٹوٹل ہوا 50 لاکھ۔ 50 لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر اس کے 5 حصے کیے جائیں تو 3 حصوں کے مالک تم، 2 کے ہم۔ تو جب تک ہم 2 کے مالک ہیں تو تم ہمارے والے پورشن کا ہمیں کرایہ دیتے رہو گے، پلس وہ 2 حصے جو ہیں وہ پھر قرض بھی ہمیں واپس کرو گے۔ اور جیسے جیسے قرض کم ہوتا جاتا ہے وہ کرایہ بھی کم کرتے جاتے ہیں۔ تو پیسے کے بدلے پیسے نہیں بلکہ مکان کے عوض لے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے اوپر میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے اسلامک بینکنگ والی۔ وہ جو ترمذی میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا، وہ اس صورت میں ہے کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائیں۔ امام ترمذی نے 7 کمنٹس کیے ہیں۔ ورنہ ایک چیز کی 2 قیمتیں ہو سکتی ہیں۔ میں کہوں کہ موٹر بائک اگر آپ نقد پہ لیں تو 70,000 کا ہے، ادھار پہ لیں تو 90,000 کا، تو یہ جائز ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم ویلیو آف منی آپ لے رہے ہیں۔ بھائی ٹائم ویلیو آف منی نہیں لے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 70,000 کا موٹر سائیکل میں نے آپ کو 10,000 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیا، تو 60,000 روپے تو آپ نے مجھے ابھی دیے ہی نہیں ہے۔ 10,000 روپے پہ آپ کو 70,000 کا مالک میں نے بنا دیا۔ سپوز اگر میں ویسے کاروبار نہیں کرتا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو میں نے 10,000 روپے میں آپ کو 70,000 کی چیز کا مالک بنا دیا۔ تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو 60,000 روپے ہیں بقایا، یہ 60,000 روپے آپ کو میرے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے۔ یہ اس موٹر سائیکل میں صرف 10,000 کے مالک آپ ہیں، 60,000 کا مالک تو میں ہوں بیچنے والا۔ لہذا جتنے پورشن کا میں مالک ہوں اتنے پورشن کا اس موٹر بائک کا کرایہ مجھے آپ کو دینا ہوگا، پلس مجھے وہ 60,000 بھی واپس کرنے ہوں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ اس کے اوپر یہ پوری اسلامک بینکنگ کا سسٹم کھڑا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے فارمولے۔ باقی یہ کہنا ہے کہ قائبر ریٹ جو ہے وہ سودی بینکوں کا اور اسلامک بینک کا ایک جگہ سے ہی نکلتا ہے، تو ظاہر ایک جگہ سے ہی نکلے گا نا، اسٹیٹ بینک سے۔ پوری دنیا کا سسٹم ہی سودی ہے نا۔ ابھی اسی گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہی آپ نے کچھ کرنا ہے نا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسی آلودہ ہوا کے اندر ہم بھی سانس لے رہے ہیں اور دوسرے بھی لے رہے ہیں، تو بھئی اب پوری ہوا ہی آلودہ ہے، یہاں سے تو ہمارے لیے بچنا محال ہے۔ البتہ
اگر آپ نے امرود کاٹ کے رکھے ہیں اس میں کیڑے نکل آئے ہیں، پھر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں، اس سے تو بچنا ممکن تھا. تو جہاں تک بچنا ممکن ہے وہ تو آپ نے بچنا ہے. باقی بینک ٹوٹلی تو اس کا کاروبار حرام نہیں ہے، بڑی خدمت کا کام ہے. آپ کے سارے بل جمع ہوتے ہیں، آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے. یہ چھوٹی خدمت ہے بینک کی. یہ تو سودی سسٹم کی وجہ سے ہمیں اس بینکنگ نظام کے ساتھ اختلاف ہے. ادروائز بینکنگ فی نفسی تو ایک بہترین چیز ہے اگر یہ ساری قباحتیں اس میں سے ایک ایک کر کے نکلیں. ملیشیا میں اسلامک بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے، اور دنیا میں اگر پیور اسلامک بینکنگ ہے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے، کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا، تو وہاں پہ سودی سسٹم ہے ہی نہیں ہے. اندازہ کریں جنہوں نے پوری دنیا کو سود میں جھونکا ہوا ہے ان کے اپنے ملک کے اندر اسلامک بینکنگ ہے. ہم اسے اسلامک بینکنگ کہہ دیں اور وہ ہے نان سودی بینکنگ، کیونکہ وہ ان کی تالمود میں لکھا ہے کہ جینٹائل سے آپ سود لے کے کھا سکتے ہیں. جینٹائل کہتے ہیں ادر دین جوز کے، ہم سارے جینٹائل ہیں ان کے نزدیک، لیکن ایک یہودی سے نہیں سود لے کے کھا سکتا. تو آپ دیکھ لیں کہ یہودی بھی اس لیول تک دوسرے یہودیوں کا خیال رکھتے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹ دیتا ہے. یہ آپ ڈفرنس دیکھ لیں دونوں میں. سود کی حرمت اپنی جگہ موجود ہے، اسلامک بینکنگ ایک اس کی طرف قدم ہے. لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو کسی نے گاڑی نکلوانی ہے، کسی نے مکان بنانا ہے، تو آپ اسلامک بینک جو پیور لی ہیں ان سے رابطہ کریں، اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے. اگر آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. باقی جو پورے کا پورا سسٹم ہو تو ظاہر ہے سود کے اوپر چل رہا ہے، اس پہ تو ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ باقی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنے. اب گیون سرکمسٹانسز میں تو آہستہ آہستہ انہی چیزوں کی طرف جایا جا سکتا ہے. اور اس میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا مفتی تقی عثمانی صاحب کو. انہوں نے بڑے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے اس حوالے سے کتابیں لکھیں، اور اس پورے سسٹم میں جو ایمبیگوٹیز تھیں وہ لوگوں کو کلیئر کیں. پھر بھی وہ مانتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی کمزوریاں ہیں جن کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہے. لیکن بہرحال ایک سمت میں ہمارا سسٹم چل تو پڑا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہتری آ جائے گی. اور اسی چیز کا فائدہ پھر اٹھاتے ہیں یہ آپ کے مولوی، اور وہ آپ سے پیسے ہتھیاتے ہیں. دیکھیں اربوں روپے کے اسکینڈل مداربہ کے چکر میں وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے پنڈی میں، اربوں روپے لوگوں کا کھا گئے. بوریوں میں وہ پیسے لوگوں سے وصول کرتے تھے، نہ پیچھے کسی اسٹاک ایکسچینج کی کوئی گارنٹی، نہ اسٹیٹ بینک کی گارنٹی، اور تیل لگا کے چلے گئے سب کو. اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے. اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس میں آپ لاکھ روپیہ دے کے تو 10,000 روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 20,000 روپیہ وہ آپ کے 10 لاکھ میں سے ہی آپ کو 3-4 قسطیں دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے تھے. یا بہت بڑے والے لوگوں سے جو ہے وہ بڑے لیول پہ پیسے اکٹھے کیے، چھوٹوں کو نوازتے رہے، اس کی وجہ سے گاہک انہوں نے اکٹھے کیے، اور اس طرح پھر آپ کو پتہ ہے جو اسکینڈل سامنے آیا. تو اس حوالے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس وقت کنٹرول کر لیا کرے کہ جب یہ سارے معاملات ڈبل شاہ والے چل رہے ہوتے ہیں. اینڈ پہ جب خبر لگتی ہے پھر گورنمنٹ کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا، حالانکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا. وہ پھر ایسے لوگ پکڑ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں سے دیں. تو پیسے تو پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتے. بہرحال میں نے سود کے حوالے سے اتنی گفتگو کر دی ہے کہ آپ کو اوورال ایک ڈاکٹرن کلیئر ہو جائے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی کیا نصیحت؟ کہ سود سے بچ جاؤ. فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو وہ سود سے رک جائے، البتہ جو پہلے گزر چکا اس کی معافی ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. وَمَنْ عَادَ، اور جو اس کے باوجود اعادہ کرے، پھر سود کھانا شروع کر دے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس ایسے ہی لوگ ہیں اہل جہنم، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ مارا کہ جس نے توبہ کر لی تو اب پچھلا جو سود اس نے کھایا ہے نا وہ معاف، اب آندہ کے لیے وہ احتیاط کر لے.
یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اسلام تو پورا صدقے کے سسٹم کے اوپر، زکوٰۃ کے سسٹم کے اوپر، انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر چل رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ مال جوڑیں اور جوڑے ہوئے مال کو مزید مال بنانے کا ذریعہ سود کے اعتبار سے بنانے کی بجائے اسے تجارت میں لگائیں، یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت کے لیے سٹور کریں، اور اس میں ڈیٹم لیول پہ زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے ناشکر گناہگار کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت والے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، قیامت کے دن کا امن ان لوگوں کو مل جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کریں، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو بقیہ کا سود بچ گیا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو رہ گیا سود چھوڑ دو، اب یہ نہ کہو کہ جی میں پہلے اس کو پورا کر لوں تو آندہ سے میں نہیں کروں گا، نہیں، بیچ میں بھی اب پتہ چل گیا ادھر سے ہی چھوڑ دو اسے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم باز نہ آئے، یہ اب سخت ترین آیت ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پس اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو راس المال تمہاری ایکویٹی ہے وہ تمہیں ملے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ سودی سسٹم سے توبہ کر لو تو اب جس کو قرض دیا ہوا تھا سود کے اوپر تو وہ جو قرضہ بھی اس کا معاف کر دو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو قرضہ ہے وہ معاف نہیں، قرضہ وہ تمہیں واپس کرے گا، اس کے اوپر سود معاف کر دو اسے۔ یہ نہیں اللہ تم پہ ظلم کرے گا کہ جی اب سودی سسٹم ختم ہے تو لہذا جس نے وہ قرضہ لیا تھا قرضہ بھی وہ دبا لے، نہیں، قرضہ تمہیں ایکویٹی ملے گا، جو اس کے اوپر انٹرسٹ تم لے رہے تھے نا وہ ختم۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو، اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا اور اب الٹا آپ کو وہ قرضہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ پہ بھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف ہی کر دو، ہائے ہائے ہائے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ سر اس آیت کے بعد کئی صحابہ نے مقروضوں کے قرضے بھی معاف کیے، انہوں نے کہا اللہ نے کیا ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر معاف کرو گے تو اس کا اجر میں تمہیں دوں گا، اور اگر کوئی مقروض ہے وہ قرضہ نہیں اتار سک رہا تو خوشحالی ہونے تک انتظار کرو، اسے مہلت دو۔ یہ اصل ہے اس بات کی کہ آپ مقروض سے اس کا قرضہ لیٹ ہونے کے عوض پینلٹی نہیں وصول کر سکتے۔ پینلٹی جب آپ وصول کریں گے تو یہ ہو جائے گا سود، لہٰذا یہ بجلی کے بلوں کے اوپر جو جرمانہ ہے یہ سود ہے، کیونکہ یہ آپ سے وہ پینلٹی وصول کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں حکومت سے ادھار استعمال کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم اس ادھار کو اتارتے ہیں پیسوں کی فارم میں کہ آپ نے اتنے یونٹ استعمال کیے۔ یہ اب کوئی شخص اپنی غربت کی وجہ سے کرایہ دینے میں بجلی کا ناکام ہو جاتا ہے، یا بجلی جو اس نے ادھار اٹھائی ہوئی تھی اس کے عوض پیسے دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے اگلے مہینے تک کے لیے 2 مہینے تک کے لیے اسے مہلت دے۔
اور اس کے اوپر جرمانہ بھی چارج نہ کرے. یہ دیکھ لیں قرآن میں، وہ سود ہے جرمانہ. اچھا، لیکن ظاہر اب یہ سسٹم پورا انہوں نے اس طریقے سے چلایا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جرمانہ نہ ڈالیں. تیسرے مہینے تو ویسے ہی بجلی کاٹ دیتے ہیں، تو بجلی کاٹ دیں نا، بجلی کاٹ دیں کہ یعنی اب ہم تمہیں ادھار نہیں دیں گے، تم پچھلا ادھار نہیں اتار سکے تو ہم تمہارا میٹر کاٹ رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جرمانہ نہ ڈالیں. یہاں تو جرمانے سے بھی آگے جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کر رہے ہیں، ان کی چوری شدہ بجلی بھی ان لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے جو بیچارے آلریڈی بل دے رہے ہیں. تو یہ تو ظلم ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے مہلت دینی ہے مقروض کو بجائے اس کے اوپر جرمانے ڈالنے کے. اچھا، اسلامک بینکنگ والوں نے اس کا پھر نعم البدل سوچا ہوا ہے. وہ قرضہ لیٹ ہونے کے اوپر سود نہیں ڈالتے، لیکن انہوں نے ایک اور تلوار لٹکا دی ہے کہ پیسے آپ سے لیں گے لیکن وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک کے چیریٹی فنڈ میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہم کریں گے تو لوگ تو سود یہ قرضہ ہی واپس نہیں کریں گے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال انہوں نے درمیان کا راستہ نکالا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قرضہ لیٹ کرے گا تو قسط کے لیٹ ہونے پہ ہم اسے جرمانہ نہیں ڈالیں گے. البتہ اس قسط کے لیٹ ہونے پہ وہ ایک جرمانے والی رقم گورنمنٹ کو دے گا، بینک اس سے نفع نہیں اٹھائے گا، چونکہ بینک نے قرضہ دیا ہوا ہے تو قرضہ دینے والا مقروض سے مال نہیں وصول کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا جو چیریٹی فنڈ ہے جس میں زلزلہ زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، غرباء کے لیے مال ہوتا ہے، وہ اس میں چلا جائے گا. اگرچہ یہ بھی غلط ہے، لیکن بہرحال یہ غلط اس لیول کا غلط نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بینک ہی کھانا شروع کر دے. یعنی اب بینک کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. اس میں بینک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ قرضہ لیٹ کر رہے ہیں. باقی بینک کو تو ہو جاتا ہے فائدہ کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. سر یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر سوز و گداز ہی آپ دیکھ لیں کیا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ سود کی حرمت کے اوپر ہے. اور وہ ایک آیت نہیں ہے، یہ پوری آیات ہیں جو پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہیں، اینڈ اس کا 281 پہ ہو رہا ہے. اس میں امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کون سی ہے. اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے، اور اہل سنت کے ہاں سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی پہلے 300 سالوں میں تفسیر ابن جریر، جسے تفسیر طبری بھی کہتے ہیں، ابن جریر طبری کی، المتوفیٰ 310 ہجری، انہوں نے بھی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے نا وہ یہی ہے. اور پچھلے دنوں میرا اس کے اوپر ایک اسپیشل کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا. قرآن کی پہلی اور آخری آیت، پہلی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن کی پہلی اور آخری سورت جو مکمل طور کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہے. اور اس آیت کا آپ سوز و گداز دیکھ لیں. یہ آیت خود اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ یہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات ہے جو انسانیت کے ساتھ کی. اب قیامت تک چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا، انسان اور اللہ کا رشتہ اس قرآن کے ذریعے قائم ہے. اور اس میں بھی جو آخری بات اللہ نے آپ کو، جب بھی کوئی خط لکھتا ہے تو آخر میں نصیحت لکھی جاتی ہے. آخری نصیحت دیکھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تمہیں لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے. اب میرے بھائیو اگلی آیت جو ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے. اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے. یعنی قرآن میں جو دو سب سے لمبی آیات ہیں نا وہ سورۃ البقرہ میں ہے. نمبر 1 یہ آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 282.
اور نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت، آیت العظم من القرآن، وہ آیت الکرسی ہے۔ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جس فرقے کی تعداد زیادہ ہے نا وہ سواد اعظم ہے، جنتی گروہ ہے، کیونکہ قرآن میں احادیث کے اندر ہے نا کہ بڑی جماعت سواد اعظم۔ تو میں نے اس کے اوپر جواب دیا تھا اگر اعظم کا مطلب یہی لیا جائے نا کہ تعداد میں بڑا، تو اس وقت دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلمانوں میں، تو ہم کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں تعداد کے حوالے سے لیں گے پھر نبی علیہ السلام نے جو اعظم کی تعریف کی ہے پھر وہ غلط ہو جائے گی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سورۃ العظم جو ہے نا قرآن کی، آپ کی ڈیفینیشن میں تو سورہ بقرہ ہے چونکہ سب سے لمبی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا سورۃ العظم قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، تو اعظم کا مطلب ہے عظمت والی۔ لہٰذا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ آیت العظم قرآن کی وہ ہے آیت الکرسی، اور اگر آپ کی ڈیفینیشن مانی جاتی تعداد میں زیادہ تو یہ آیت العظم ہونی چاہیے تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282، چونکہ یہ تو لمبی آیت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آیات کی جو لمبائی کہاں سے آیت شروع ہونی کہاں ختم ہونی یہ توقیفی ہے، نبی علیہ السلام کے بتانے پر موقوف ہے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ یہ کہلاتی ہے آیت دائن، یعنی یہ اردو میں لفظ لین دین استعمال ہوتا ہے، تو یعنی جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں گے اور اس میں ادھار پیسے انوالو ہوں گے تو آپ نے لکھت پڑھت کرنی ہے، ان رائٹنگ اس کو لے کے آنا ہے۔ اگر نقد کر رہے ہیں پھر ان رائٹنگ لانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی اسی آیت میں آ جائے گا، لیکن اگر ادھار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر اس کو ریٹن میں کر لو، اور اس کو بڑا اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اس میں الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی سستی نہ دکھانا کہ یہ خیر ہے، کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے نا۔ تو کاغذ پہ ریٹن لین دین ہونا چاہیے جب آپ ادھار مال کسی سے اٹھاتے ہیں، اور عموماً یہاں پہ کاروباری لوگ تو یہ کرتے ہیں، خصوصاً سنیارے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اگر آپ ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں آدھے پیسے پہلے دیں گے تو وہ آپ کو ایک پرچی بنا کے دیں گے کہ اتنا وصول اتنا ادھار، ایک کاپی ان کے پاس ایک آپ کے پاس۔ کل کو آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ بندہ مر گئی آپ مر گئے ہیں تو کیسے کلیم کریں گے؟ آپس میں بھی جو ادھار کا سسٹم ہے نا اس میں پریفریبل یہی ہے کہ لکھت پڑھت والا معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے ایٹ لیسٹ 2 گواہ ضرور ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے گواہ کے ساتھ لکھنے والا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ گواہ بھی بعض اوقات مکر جاتے ہیں، یہ جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں، تو ریٹن میں ہو۔ ویسے پاکستان کے قانون میں تو جب تک ریٹن میں نہیں ہوگا نا گواہوں کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کسی حد تک جسٹیفائی ہے یہ چیز، اسی لیے نکاح والے معاملے کو بھی ریٹن میں لایا جاتا ہے، صرف زبانی گواہوں کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا۔ کوئی دنیا میں یعنی اسلام نے اس کی چیز کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، الذی علم بالقلم، یہ قرآن کی جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے، اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت دائن ہے، اس کو ہم کور کر لیتے ہیں، اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، تو انشاءاللہ اگلا 42 نمبر درس ہم کوشش کریں گے کہ انہی 3 آیات کو ہی کور کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک آیت جو ہے ہم اس میں کور کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ، یہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، باقی جو تمہیدی گفتگو ہے میں نے کر دی ہے، باقی آپ کو ترجمے سے ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے اہل ایمان جب تم ایک دوسرے کو قرض دو کچھ مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا، اگلے زمانے میں 99% لوگ چٹے ان پڑھ ہوتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ لکھنے والے کو خوف دلا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھار بیچارے نے لیا ہے 10,000 روپے اور تم لکھ دو اس کو 12,000، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلنا۔ آج کل تو آلموسٹ لوگ ان پڑھ لوگ بھی جو ہے نا وہ کم از کم پیسے ضرور گن لیتے ہیں،
یا ڈیجٹس کا ان کو پتہ ہوتا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. اب آپ کو نا یہ اس زمانے کو ذہن میں رکھیں, پھر آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آئے گی. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ تم لکھ پڑھ سکتے ہو. بیچارہ ایک ان پڑھ بندہ آیا ہے, اب یہ نہ ہو کہ تم چوڑے ہو جاؤ کہ میں نہیں لکھتا. تو یہ اللہ نے آپ کو ایک فن دیا ہے, تو آپ یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کریں کہ اگر کوئی مقروض اور قرض والا ہے تو اس کے درمیان لکھت پڑھت کریں. اور اب یہ ساتھ آ جائے گا کہ املا جو کروانی ہے نا وہ اس نے کروانی ہے جو مقروض ہے. وہ کہے گا کہ میں جو اس سے اتنے کے لیے پیسے لے رہا ہوں میں اتنے وقت تک واپس کر دوں گا. دینے والا نہیں املا لکھوائے گا بلکہ لینے والا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, املا وہ, یہ اردو میں بھی املا کا لفظ استعمال, یعنی وہ رائٹنگ لکھوائے گا وہ کہہ کے, یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے. حق تو اسی پر ہے نا, یعنی جس کے ذمے حق ہے کہ اس نے مال واپس کرنا, یعنی مقروض املا کروائے گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور نہ کمی کرے اس میں ذرے کے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ کاتب کو کہہ رہا ہے دیکھنا کوئی مطلب ہینکی پھینکی نہیں مارنی تم نے, جو جتنا قرضہ ہے اتنا ہی لکھنا ہے, نہ کم نہ زیادہ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ, پھر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے, یعنی جو مقروض ہے, قرضہ جس نے لیا ہے, اگر وہ بیچارہ بالکل ہی چٹا ان پڑا ہے اور وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ بیچارہ وہ املا بھی نہیں لکھوا سکتا, بالکل سیدھا سا ہے. سفیہن او ضعیفا, وہ اتنا بیوقوف ہے یا اتنا کمزور ہے. او لا یستطیع ان یمل, اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں کہ اس کی سپیکنگ پاور بھی نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے. ہوا فلیملل ولیہ بالعدل, تو اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو اس کا ولی, کوئی قریبی رشتہ دار تھوڑا بہت سمجھدار بندہ, وہ املا کروا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اور اس پورے معاملے کو دو مرد گواہ جو ہیں وہ ویٹ کریں گے, گواہی دیں گے اس کے اوپر, وہ وہاں پہ موجود ہوں کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ طے پایا. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اور اگر دو مرد نہ مل سکیں, فَرَجُلٌ, پھر ایک مرد, وَامْرَأَتَانِ, اور دو عورتیں, مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو. یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں مجھے تو ان گواہوں پہ اعتبار نہیں ہے, یہی دو نمبری کرتے ہیں, جس طرح کرتے بھی ہیں آپ کو پتہ ہے, مکر جاتے ہیں. تو یعنی وہ گواہوں کے اوپر بھی کنسنسس ہونا چاہیے کہ جن کو پسند کرتے ہوں لوگ. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری, تو اللہ تعالیٰ ہے کہ دو عورتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے. یہ حقیقت بات ہے کہ عموماً عورتوں کی جو قوت یاداشت ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے. اب کوئی بالکل کسی پھپنی کٹنی عورت کی نہ مثال دے دے کہ اس نے تو پرانی باتیں بھی یاد رکھی ہوئی ہیں. عموماً عورتیں جو ہے نا وہ ان کی یاداشت اللہ نے نیچرلی کمزور رکھی ہے, کیونکہ انہوں نے گھر میں نمبر 2 بن کے گزارا کرنا ہوتا ہے. اگر وہ ہر چیز کو اپنے دل پہ لینا شروع کر دینا تو وہ ہر ٹائم ہی گھر میں لڑائی ہو. مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے. عورتیں آپ دیکھیں اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد خود بخود یہ تھوڑی سی محنت کرنے سے راضی ہو جاتی ہیں. ان کے اندر یعنی بغض و عناد اور لمبے عرصے تک دشمنی پالنا یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ اللہ نے ان کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے, ان کی یاداشت کمزور رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ دو عورتیں گواہ رکھنے کا مقصد یہ ہے ایک مرد کے بدلے دو عورتیں, یا تو دو مرد ہوں گے اور اگر ایک مرد ہوگا تو دو عورتیں, تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دے. بعض اوقات عورتیں مطلب دو عورتیں ایک طرح کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپس میں ان کے الفاظ ہی نہیں میچ کر رہے ہوتے, پھر وہ عورتوں کو یاد دلانا
ذرا آسان ہوتا ہے، وہ پھر ان کو یاد کرواتی ہیں کہ نہیں نہیں ایدی تے ایسی پیڑی ہے، کہتی ہاں ہے ہی ہو ایسی. تو یہ وہی چیز ہے اللہ ہمارا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری پیڑی انہوں یاد کروا دو. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں گواہی کے لیے. یعنی کل کو کہیں رفڑا ڈال جائے مقروض اور قرض دینے والے کے درمیان، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آپ وہ گواہی باری پڑ جائیں کہ ہم نے گواہی نہیں دینی ہے، یا وہ پیسے مانگیں. یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور مت اکتایا کرو اس بات سے، خواہ تھوڑا قرضہ ہو خواہ زیادہ، کہ تم لکھنے پڑھنے سے بھاگو. اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں کاہلی سستی نہیں کرنی کہ یار خیر ہے، یہ لکھت پڑھ والا کام ضرور کر لیا کرو. الا اجلی، جب کسی مقررہ میعاد تک کے لیے تم قرضہ دو کسی کو. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ، یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت یعنی انصاف کے لائق ہے یہ چیز، اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شک سے بچا لے گی یہ لکھت پڑھت والی چیز. اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے، اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی جب ریٹن میں ریکارڈ ہوگا، جب یہ تم یعنی جس کو قرضہ دے رہے ہو. لیکن الا ان تکون تجارتا حاضرہ، ہاں مگر اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اگر تم 10 تجارت کر رہے ہو، یعنی پیسے دے رہے ہو اور کسی سے چیز اٹھا رہے ہو، تو پھر اس میں لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ادھار نہیں اٹھائی، نقد اٹھائی ہے. حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، اگر 10 کر رہے ہو لین دین آپس میں کرو تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے لکھو، یعنی لکھنا اس کیس میں کوئی ضروری نہیں ہے. ویسے تو 10 میں بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جائز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ناجائز ہے لکھنا، کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے. یا آپ جتنے بھی آپ بڑے سٹورز میں جاتے ہیں تو 10 میں آپ کو بل نہیں ایڈ پہ بنا کے دیتے، وہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے. چاہے وہ جوتیوں والی دکان ہے یا یہ بڑے سٹورز ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، وہ باقاعدہ آٹومیٹکلی ایک بل جنریٹ ہو کے آپ کو اس کی کاپی دیتے ہیں، اپنے پاس بھی نوٹ کرتے ہیں. حالانکہ وہ 10 آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو ریٹن میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا اپنا ریکارڈ ہو نا کہ آج ہم نے کتنی سیل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر وہ زبانی کلامی سیل کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اگینسٹ جن لوگوں نے ٹیکس چوری کرنی ہے، ٹیکس نہیں کرنا، کروڑوں روپیہ روزانہ کی وہ سیل کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں سارا زبانی کلامی چل رہا ہے. یہ آپ کے جتنے آئس کریم والے پارلر ہیں آپ دیکھیں ان کی روزانہ کی سیل لاکھوں میں ہے، اور ایک کپ پہ آپ سے 150 روپے لے رہے ہیں، اور روزانہ کے ہزاروں کپ بیچتے ہیں. نہ اپنے پاس کوئی ریٹن میں انہوں نے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ کو کوئی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پکا بل انہوں نے بنانا نہیں، انہوں نے ٹیکس تو نہیں دینا ہوتا. تو یہ تو کمائی حرام ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں، ٹیکس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، یہ سب لوگ جو ہے حرام کی کمائی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اگینسٹ یہ لوگ بینیفٹ تو گورنمنٹ سے سارے لے رہے ہیں. جس سڑک پہ چل کے اپنی دکان تک آتے ہیں نا، وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے ٹیکسز سے بنائی ہوئی ہے. آپ ٹیکس نہ دیں، اور میں تو الاؤ نہیں کروں گا کہ میرے ٹیکس پہ بنی ہوئی سڑک پہ ایک کروڑ پتی بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آئے اور وہ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا ہے، یہ ٹیکس چوری کر رہا ہے. یہ ٹاپک ایک الگ ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں پہ. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو. یہ نہ ہو وہ کہ جی نیکی کر کے گلے پڑ گئی ہے، کاتب کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا، یعنی کوئی آپس میں جھگڑا ہوا تو پہلے ان کی کوٹ لگ گئی، لکھنے والے کی اور گواہی دینے والوں کی، جس کی وجہ سے آج کل کئی لوگ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ عدالتوں میں ہمیں چکر کاٹنے پڑیں گے، ہم گواہی نہیں بنتے. یہ گواہی ہے تو وہ چھپا جاتے ہیں. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اللہ کے حضور نافرمانی شمار ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی یہ دنیا میں رہنے کے آداب معاشرت اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، اتنی لمبی آیت ہے.
اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے 283 نمبر. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو کسی کے پاس، یعنی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کے اس سے قرضہ وصول کر سکتے ہو. ظاہر اب ریٹن میں بھی نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو کسی کے پاس کوئی گروی چیز ہوگی تو اس کے عوض وہ کلیم کرے گا نا کہ تو نے تو میرے سے اتنی رقم لی ہوئی تھی. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو پھر اس امانت والے کو بھی چاہیے کہ وہ امانت اس کی واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈر جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ رہن رکھ کے 10 روپے کی چیز رہن رکھ کے 50 روپے کسی سے قرضہ لیا ہے، اب اس بیچارے نے اللہ کے لیے آپ کو قرضہ دے دیا ہے تو اب آپ قرضہ لے کے ہی بھاگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جس نے تمہارے اوپر اعتبار کیا نا خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس نے اعتبار کیا ہے کہ اس نے بغیر گواہوں کے، بغیر ریٹن ریکارڈ کے، صرف ایک رہن رکھی ہوئی چیز کے عوض تمہیں قرضہ دے دیا ہے، تو اب مہربانی کر کے اس کا قرضہ واپس کرو. ٹھیک ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھنا شہادت کو کبھی مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار رہے گا. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو. تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں صرف عبادات ڈسکس نہیں ہوئی ہیں بلکہ معاشرت کے بھی چند امپورٹنٹ پہلوز. آج دیکھ لیں پورا کاروباری سسٹم ڈسکس ہوا ہے، سود کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اور پھر جو قرضے والا سسٹم، ظاہر ہے یہ پورے کا پورا نظام تجارت میں تو قرضے کے اوپر چل رہا ہے. آپ ابھی بھی آپ مارکیٹ میں جائیں، کئی تو بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ خود ادھار کے اوپر چیز اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بیچنے کے بعد اس میں سے واپس کرتے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور نیکسٹ مال خریدتے ہیں. جو ہماری گورنمنٹ کو اینڈ ٹائم کے اوپر پتہ نہیں کس نے دماغ میں کیڑا ڈالا، اور وہ غریب لاکھوں خاندان جنہوں نے عید کے دنوں میں کمائی کرنی تھی تو ان لوگوں نے اینڈ اس ٹائم کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا، تو وہ تو بیچارے لٹ گئے. اور یہ وہی حکمران ہے جو ہمیں یعنی کچھ عرصہ پہلے تک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے نا تو وہ پوری دنیا کی نیکیاں پڑھایا کرتے تھے. تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے. ان کو ہم نے اسی لیے پسند کیا تھا کہ ہم ان سے پہلے والے لوگوں سے ان کو بہتر سمجھتے تھے، لیکن اگر انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی ہیں جو پہلے لوگ کر گئے ہیں اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرانے لوگوں کی مثال دینی ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا، ابا جی آپ کا دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا اس لیے میں فیل ہوا ہوں، تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی دفعہ سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، آیت نمبر 284، 85 اور 86 اہم ترین قرآن کی آیات ہیں، وہ ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.